اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین۔ جس صورت کا ہم مذاکرہ کر رہے تھے وہ تھی سورہ ضحیٰ، والضحیٰ واللیل اذا سجی۔ دو مذاکرے اس صورت کے ہوئے تھے، تیسرا اور آخری مذاکرہ اس صورت کا باقی تھا۔ مختصراً کچھ منٹ پہلے جو دو مذاکرے ہوئے ہیں اس کو تھوڑا سا دوہرا لیں تاکہ ربط ہو جائے۔ والضحیٰ صبح کے وقت کی قسم، یا اے نبی تیرے چمکتے چہرے کی قسم۔ واللیل اذا سجا، رات کی قسم جب وہ چھا جائے، یا اے نبی تیری کالی کالی زلفوں کی قسم۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں ہوا، چھوڑا نہیں۔ ما ودعک ربک، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں۔ وما قلی، اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ وللآخرۃ خیر لک من الاولی، اور آخرت آپ کے لیے دنیا کے مقابلے میں بہتر ہے، یا آپ کا آنے والا ہر دن گزرنے والے ہر دن سے بہتر ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا فَتَرْضَىٰ، کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ یہاں تک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو تسلی، اور تسلی کے بعد ایک اور چیز کہ دے گا آپ کو آپ کا رب، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی پر 3 احسانات کہ اس اللہ نے آپ کو یتیم پایا، ٹھکانہ دیا۔ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ، اس اللہ نے آپ کو بے خبر پایا، ہدایت دی۔ ووجدک عائلا فاغنیٰ، اس اللہ نے آپ کو محتاج پایا، مالدار بنایا۔ بھلا جس رب نے آپ کے ساتھ یہ کیا ہو وہ رب آپ کو کیسے چھوڑے گا؟ جس رب نے قدم قدم پر آپ کی دستگیری کی ہو، آپ کا ہاتھ پکڑا ہو، وہ رب آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، بلکہ آئندہ اتنا دے گا کہ نبی آپ بھی راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آج ہمیں جو مذاکرہ کرنا ہے، اللہ کے نبی پر اللہ نے 3 احسانات یاد دلائے، اور اب آگے اللہ کے نبی علیہ السلام کو ان 3 احسانات کے مقابلے میں شکریہ کی تعلیم۔ سب سے پہلی بات دیکھیے، اوپر اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم یجدک یتیما فآویٰ، نبی جی اللہ نے آپ کو یتیم پایا اور آپ کو ٹھکانہ دیا۔ آپ کے والد کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے، 6 سال کی عمر میں آپ کی امی کا انتقال، تو گویا آپ کے تو نابالغی کی حالت میں نہ ماں رہی اور نہ باپ، آپ نے تو دوہری یتیمی صحیح ہیں۔ اور اللہ نے کہا فآویٰ، اس اللہ نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اس اللہ نے آپ کو پالا۔ اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، نبی آپ یتیم تھے، ہم نے آپ کا ہاتھ پکڑا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ جب کبھی دنیا میں آپ کے پاس یتیم آئے تو آپ اس پر جبر نہ کریں۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، زبردستی، جبر، قبضہ، فلا تقہر، ایسا نہ کریں آپ، بلکہ یتیم کے ساتھ پیار اور محبت کا معاملہ کریں، اس لیے کہ آپ نے بھی تو یتیمی صحیح ہیں، اور ہم نے آپ کے ساتھ ٹھکانے والا معاملہ کیا ہے، آپ بھی جس یتیم کو پائے اس کے ساتھ ٹھکانے والا معاملہ کرنا، قہر اور
دھتکارنا اور زبردستی کرنا، یہ معاملہ نہ کرنا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو ہدایات دی جا رہی ہیں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ۔ اسی لیے روایت میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا، مسلمانوں میں بہترین گھر وہ ہیں جس میں کوئی یتیم ہو، اور آگے فرمایا اس کے ساتھ احسان اور محبت کا برتاؤ کیا جاتا ہو، یہ مسلمانوں میں سب سے بہترین گھر ہیں۔ اور فرمایا سب سے برا گھر وہ ہیں جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ سب سے برا سلوک کیا جاتا ہو، روایت میں نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ اور بہت سارے سینکڑوں احادیث یتیم کی کفالت پر، یتیم کی پرورش پر، بلکہ یتیم کے سر پر ہاتھ رکھنے کے باب میں نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم کی پرورش کرنے والا جنت میں ایسے ہوں گے، ایسے آپ نے اشارہ فرمایا اتصال کی طرف کہ وہ مجھ سے جڑا ہوا ہوگا جو یتیم کی کفالت کرے گا۔ ان صورتوں سے کیا سبق ملتا ہے اس کو ہم اخیر میں سمجھتے ہیں، ہمارے لیے کیا پیغام ہے۔ تو ایک تو اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس احسان کے بدلے میں یہ ہدایت کہ نبی ہم نے آپ کو یتیم پایا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، اب آپ کا کام یہ ہے کہ دنیا میں آپ یتیم پر زبردستی نہ کریں، غلبہ اور جبر کا معاملہ نہ کریں، دھتکارنے والا معاملہ نہ کریں۔ اور دوسرا احسان اللہ کے نبی علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے یوں ذکر کیا تھا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، ہم نے آپ کو محتاج پایا تھا، ہم نے آپ کو تنگ دست پایا تھا، فَأَغْنَا، اس اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا۔ یہ احسان ذکر کیا اوپر، اب یہاں اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو دوسرا ارشاد اس احسان کے بدلے میں یوں فرما رہے ہیں، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، نبی آپ بھی تو محتاج تھے، ہم نے آپ کو مالدار بنا دیا، اب آپ کا کام یہ ہے اور اس احسان کا شکریہ یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دنیا میں کوئی سائل، کوئی مانگنے والا، کوئی محتاج، کوئی فقیر اگر آپ کے پاس آئے، فَلَا تَنْهَرْ، آپ اس کو جھڑکنا مت، دھتکارنا مت، زبردستی اپنے در سے اس کو ہٹانے والا معاملہ نہ کرنا، اس کے ساتھ نرمی اور شرافت والا معاملہ کرنا جیسے ہم نے آپ کے ساتھ کیا۔ ایک احسان، اس احسان کے بدلے میں شکریہ کی یہ تعلیم کہ آپ بھی محتاج تھے، ہم نے تو آپ کو نہیں جھڑکا، ہم نے تو آپ کو نہیں چھوڑا، آپ کے پاس اگر کوئی محتاج آ جائے، کوئی سائل آ جائے، آپ بھی اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کرنا جیسا ہم نے آپ کے ساتھ کیا۔ احسن کما احسن اللہ الیک، اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں احسان کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ احسان کیا ہے۔ اسی لیے فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے اخلاق میں رنگ جاؤ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، سبحان اللہ، اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ، یعنی مسلمان پر اللہ کی تجلی اور اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہونا چاہیے۔ اور اللہ سے بڑھ کر کس کا رنگ اچھا ہوگا؟ اللہ کھلا کر خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے تم بھی کھلا کر خوش ہو۔ اللہ ننگوں کو پہنا کر خوش ہوتا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے اللہ والے اخلاق تم بھی اپناؤ اور تم بھی لوگوں کو پہنا کر کے خوش ہو۔ اللہ کی صفت رحمان اور رحیم ہے، وہ معاف کرنے والا ہے، مسلمانوں کو تعلیم یہ ہے کہ تم بھی دنیا میں غصے اور غضب سے کام نہ لینا، رحمت اور رحمانیت سے کام لینا، درگزر۔ تخلقوا باخلاق اللہ، اللہ کے جو اوصاف ہیں وہ اوصاف کی تجلی ایک مومن پر ہونی چاہیے، تبھی وہ نائب کہا جائے گا اللہ کا۔ انسان اللہ کا نائب ہے اور نائب میں اصل کا رنگ ہوتا ہے۔ تخلقوا باخلاق اللہ۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے جو احسان اپنے نبی پر فرمائے ہیں، ان احسان کے شکریہ کی تعلیم اللہ تعالیٰ ان الفاظ میں اپنے نبی کو دے رہے ہیں، اما السائل فلا تنہر۔ اور سوال کرنے والا چاہے مال کا سوال کریں، چاہے علم کا سوال کریں، چاہے کسی بھی طرح کا سوال کریں، سب آ گیا، صرف مال کا سوال نہیں، علم کا سوال،
عالم کو چاہیے کہ وہ سائل کو نہ جھڑکے، مفتی کو چاہیے کہ وہ فتویٰ پوچھنے والے کو نہ جھڑکے، سب کو تعلیم ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سوال کرنے والا آپ اس کو ڈانٹیے مت، فَلَا تَنْهَرْ۔ دیکھیں یا عربی زبان کی نزاکت کو سمجھیے، تنہر، تا نون چھوٹی ہا اور را، یہ الفاظ ہیں جس کے معنی ہے ڈانٹنا، جھڑکنا، اور ایک ہے تا نون بڑی ہا اور را، تنہر، اس کے معنی ہوتا ہے قربانی کرنا۔ وانحر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، ہا کے ساتھ قربانی کرنا اور چھوٹی ہا کے ساتھ ڈانٹنا۔ قرآن سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ اگر یہاں کسی نے ہا کے بجائے، چھوٹی ہا کے بجائے بڑی ہا پڑھ لیا تو معنی کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ عربی زبان بہت مالدار زبان ہے۔ تنہر، سائل کو آپ نہ جھڑکے۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اڑ جائے تو، سوال کرنے والا اڑ جائے، ضد پہ اتر جائے تو، حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے بیان القرآن میں تفسیر روح المعانی کے حوالے سے لکھا، اگر اڑ جائے تو پھر تھوڑا سا ڈانٹنے کی اجازت ہے، تھوڑا سا۔ تفسیر بیان القرآن میں حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے ذکر کیا، اور بھی مختلف تفاسیر میں ہمارے اکابر نے ذکر کیا کہ اگر اڑ جائے تو پھر تھوڑا سا سختی سے کام لیا جا سکتا ہے۔ لیکن ساتھ میں مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کی ایک بات آپ کو سناؤں۔ مفتی تقی صاحب نے کسی جگہ لکھا ہے کہ میں چھوٹا تھا، اپنے والد کے ساتھ کار میں بیٹھ کے کہیں جا رہا تھا، اتنے میں ایک مانگنے والا آ گیا، مانگنے لگا۔ شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے اپنے والد سے فرمایا، ان کے والد صاحب مفتی شفیع صاحب کو نکال کر اس مانگنے والے کو دینے لگے۔ تو تقی صاحب نے فرمایا ابا ان کو کیوں دے رہے ہیں آپ؟ چھوٹے بچے تھے اس وقت۔ فرمایا ابا ان کو مانگنے کا حق نہیں ہے، یہ تندرست ہیں، یہ بغیر حق کے مانگ رہے ہیں، ان کو حق نہیں ہے مانگنے کا۔ وہ مجھ جیسے باپ نہیں تھے، شفیع تھے، وہ مفتی اعظم تھے، اللہ والے تھے۔ تقی صاحب سے فرمایا بیٹے حق کی بات کرتے ہو، سوچو ذرا، اللہ ہمیں حق دیکھ کر دے رہا ہے کہ بغیر حق کے دے رہا ہے؟ اگر اللہ بھی ہم کو حق دیکھ کے دیتا تو مجھے اور آپ کے پیٹ میں ایک لقمہ اللہ نہ کھلاتا، اس لیے کہ حقدار تو ہم بھی نہیں ہیں۔ فرمایا حق دیکھ کے معاملہ نہ کرو، بغیر حق کے دینا یہ بھی تو انسانیت ہے۔ یہ آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، لیکن مفتی صاحب نے اپنے بیٹے کو یہ تربیت کی۔ حق کی بات کرتے ہو کہ ان کا مانگنے کا حق نہیں ہے، ہمیں اللہ سے مانگنے کا حق ہے، پھر بھی وہ اللہ بغیر حق کے ہم کو دے رہا ہے، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی بغیر حق کے دیں۔ وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور آگے اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے آخری آیت میں یہ ارشاد فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کی نعمت، تیسرا احسان کیا تھا؟ تیسرا احسان اللہ تعالیٰ نے اوپر ذکر کیا تھا کہ اس اللہ نے آپ کو بے خبر پایا، یعنی آپ نبوت کے بارے میں جانتے نہیں تھے، لیکن فَهَدَا، اس اللہ نے آپ کو راستہ دکھایا۔ اس کا شکریہ کیا ادا کریں گے؟ اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ نے تعلیم ارشاد فرمائی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تیرے رب کی جو نعمت تم پر ہیں چاہیے فحدث، اس نعمت کو بیان کیجئے۔ امام رازی نے غالباً لکھا مراد قرآن شریف، یعنی اللہ نے جو آپ کو نبی قرآن کے ذریعے سے جو ہدایت کی ہے، چاہیے کہ آپ اس قرآن کی تعلیم امت میں عام کریں۔ فہدا فحدث، اور خود حدیث نبوی اس کو بھی آپ امت میں تعلیم دیں، انسانیت کی رہبری کریں، گائیڈ کریں انسانوں کو۔ فحدث، مفتی تقی صاحب نے اسی لیے درس ترمذی کے مقدمے میں یہ بات تحریر فرمائی کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی جو بات ارشاد فرماتے ہیں اس کو حدیث کہا جاتا ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، آپ کے رب کی جو نعمت
آپ پر ہیں فحدث، اس کو بیان کیجئے۔ تقی صاحب فرماتے ہیں اسی حدیث سے آپ کی بات کا جو نام پڑا ہے وہ حدیث پڑا ہے، فحدث۔ یہ اور یہ قولی شکریہ ہے، فعلی شکریہ تو اوپر بیان فرمایا، قولی شکریہ یہ ہے کہ اس اللہ نے آپ کو ہدایت دی ہے، آپ اس ہدایت کو کھول کر بیان کریں، اور جیسے اللہ نے آپ کو ہدایت دی آپ کو بھی چاہیے امت کی رہبری کریں۔ تین احسان، اور ان تین احسان کا کیسے شکریہ ادا کرنا۔ بہرحال یہ تو سورج کی مختصر سی تشریح اور تھوڑا سا مذاکرہ تھا۔ سوال یہ ہے کہ ہمارے لیے کیا تعلیم ہے، اس لیے کہ قرآن صرف ہدایت کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد میں نہیں اٹھ سکے تو ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ سب سے پہلے اللہ کے نبی کی رفعت شان، کہ اللہ قسم کھا رہا ہے تمہارے روشن چہرے کی قسم، والضحیٰ واللیل اذا سجا، بعض حضرات کے مطابق اپنے نبی کی بالوں کی اللہ قسم کھا رہا ہے، واللیل اذا سجا، ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں اور آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا۔ ان 3 آیات میں یا 4 آیات میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ ہمارے لیے آج کے زمانے میں یہ پیغام ہے کہ جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام تہجد میں نہ اٹھ سکیں اور وہی آپ پر تھوڑی دیر بند ہو گئی، جس کی وجہ سے کفار نے آپ کو تانا دیا کہ محمد تمہارے شیطان نے معاذ اللہ تم کو چھوڑ دیا ہے، نبی کو تانا دیا، محمد تمہاری اولاد زندہ نہیں رہتی، تمہارا مشن تمہارے ساتھ ختم ہو جائے گا، یہ تانے اللہ کے نبی علیہ السلام کو دیے۔ لیکن اللہ نے دکھا دیا کہ جو ختم ہونے کے انتظار میں تھے وہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اور بڑا اور بڑا اور بڑا۔ ہمارے لیے تعلیم ہے کہ اے امت مسلمہ، تم کو بھی طرح طرح کے تانے دنیا میں دیے جائیں گے، تم تو دقیانوسی لوگ ہو، یہ کہا جائے گا میڈیا کے ذریعے سے تم کو، تم تو فنڈامنٹلزم ہو، بنیاد پرست ہو، یہ کہا جائے گا دنیا میں، تم تو بیکورڈ کلاس کے لوگ ہو، 1400 سال پہلے جو نبی گزرا ہے اس نبی کی اتباع کی باتیں کرتے ہو۔ آج کی دنیا میں آؤ، تانے ہر آن اس امت کو دیے جائیں گے، تانے مسلمانوں کو ہر جگہ ذلیل کیا جا رہا ہے، تانے دیے جا رہے ہیں، معمولی بات میں ان کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ کہاں ہے تمہارے نبی معمولی باتوں میں؟ لیکن اللہ ہمیں یہ پیغام دے رہے ہیں کہ اے امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاۃ والسلام، جیسے میں نے اپنے نبی کو نہیں چھوڑا، اگر تم بھی میرے نبی کے ساتھ تانے جھیلنے کے باوجود چمٹے رہوں گے، میں تمہیں بھی ضائع نہیں کروں گا۔ جیسے میں نے اپنے نبی کو بلند کیا، میرے نبی کے نام لینے والوں، تم نے بھی اگر توجہ اپنے نبی کے ساتھ برابر لگا کر رکھی، اپنے نبی کا دامن برابر پکڑ کر کے رکھا، تو میں تم کو بھی اتنا اونچا کروں گا کہ دنیا دیکھتی رہ جائے گی۔ کیا ہوا یہ پڑوسی ملک میں؟ کیا ہوا 20 سال تک؟ کیا تانے نہیں دیے گئے ان کو ٹیررسٹ کہا گیا، ان کو بنیاد پرست کہا گیا، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تو پہاڑیوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ یہ تو ملا اور مولوی قسم کے لوگ ہیں، لیکن انہوں نے ان سب کو برداشت کیا، ایمان اور اسلام کا سودا نہیں کیا۔ انہوں نے ان سب کو برداشت کیا، دامن مصطفیٰ سے اپنے دامن کو برابر 100% لگا کر رکھا، حتیٰ کہ فتح مل گئی، فتح کے بعد بھی ان کا دامن مصطفیٰ سے نہ چھوٹا۔ ان کو جب حکومت ملی ہے تو انہوں نے نعرے بازیاں نہیں کی، انہوں نے وہ کیا جو فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی نے کیا تھا۔ انہوں نے اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تلاوت کی، انہوں نے اپنے رب کے حضور میں صلاۃ الشکر پڑھی، جو اسلامی طریقہ ہے۔ دیکھیے اللہ نے کیسا عروج دیا، آج بھی زندہ ہے۔ یہ سورہ ضحیٰ کی تفسیر ہے،
ہمارے لیے یہی تعلیم ہے کہ ہم اپنے دامن کو اللہ کے نبی کے دامن کے ساتھ چمٹا لیں، سارے حالات بدل جائیں گے۔ یہی خلاصہ ہے، اللہ تعالیٰ یہی تعلیم دے رہے ہیں۔ ہم نے ہمارے نبی کو نہیں چھوڑا تو کیا جو نبی کا نام لیوا ہوگا ہم اس کو چھوڑیں گے؟ اور مثال ہے، غزوہ بدر کی مثال تو ہے ہی، صحابہ کی مثال تو ہے ہی کہ صحابہ نے اپنے دامن کو اللہ کے نبی کے دامن کے ساتھ ایسا چمٹایا کہ جس قوم کو تانے دیے جا رہے تھے کہ یہ ایسے لوگ ہیں ایسے لوگ ہیں، اس قوم نے دنیا کو جینا سکھا دیا۔ صحابہ خالی نماز روزے والے لوگ نہیں تھے، صحابہ دنیا میں جینے کے اصول بتانے والے لوگ تھے۔ علامہ شبلی نے الفاروق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو سوانح ذکر کیے ہیں اس میں لکھا ہے کہ ملک کو اسٹیٹ کے اعتبار سے تقسیم کرنا اس کا کام سب سے پہلے حضرت عمر نے شروع کیا ہے۔ ملکوں کو جینے کے طریقے سکھانے والے لوگ تھے صحابہ، حالات پر گہری نظر رکھنے والے لوگ تھے صحابہ، پولیٹیکل سسٹم سے بہت زیادہ واقف لوگ تھے صحابہ۔ دیکھیے کیا ہوا، تو ابتدائی آیات میں میرے اور آپ کے لیے پیغام کہ پھونک پھونک کر ہر طریقے میں سنت طریقے کو اپنایا جائے۔ کیا برکتیں ہیں سنتوں کی، حلیمہ سے پوچھو جو آپ علیہ السلام کو لے گئی تھی چند سال، بکری کے تھن میں دودھ نہیں تھا، دودھ آ گیا، قحط پڑا ہوا تھا، حلیمہ کی بکریاں دودھ سے بھری ہوئی واپس آ رہی ہے۔ ہمارے گھر میں اگر سنتوں کا ماحول ہوگا وہی برکتیں ہوگی جو صحابہ دیکھتے تھے۔ یہ ابتدائی آیات میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت آپ کے لیے بہتر ہے۔ اس میں ہمارے لیے پیغام ہے کہ ہر آن اپنی نظر آخرت پر ہو، دنیا بھی اس لیے کمائی جائے تاکہ آخرت سنور جائے، اس لیے کمائی جائے۔ اسی لیے مسلم شریف کی روایت ہے کہ جس کو جنت میں ایک کوڑے کے برابر، ایک کوڑا رکھنے کے برابر، ہینٹر رکھنے کے برابر جگہ مل گئی، دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ روایت میں فرمایا نبی علیہ السلام نے ایک ناز و نعمت میں پلے ہوئے انسان کو مرنے کے بعد جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا۔ اللہ پوچھیں گے کیا حال ہے، کہے گا اللہ کبھی نعمت دیکھی ہی نہیں، اور دنیا میں سخت تکلیفوں میں زندگی گزارنے والے کو اللہ مرنے کے بعد ایک چکر جنت کا لگوائیں گے۔ اللہ کہیں گے کیا حال ہے، کہے گا اللہ کوئی مصیبت دیکھی نہیں۔ اصل آخرت صحابہ کی نظریں دیکھیے، ایک ہے عقیدہ کہ ہر مسلمان کہتا ہے کہ یقیناً آخرت ہی اصل ہے، لیکن ایک ہے زندگی میں اس کا ثبوت۔ میں اپنے پرسنل کام میں ہوتا ہوں، نماز کا وقت آ جائیں تو میں اپنے پرسنل کام کو چھوڑتا ہوں کہ نہیں، یہ امتحان ہے کہ ہمارے نزدیک آخرت اصل ہے یا دنیا اصل ہے۔ عقیدہ الگ چیز ہے۔ حضرت اقدس تھانوی رحمہ اللہ نے اپنے ملفوظات میں ایک جگہ ذکر فرمایا کہ بھائی عقیدہ بھی صرف عقیدے کے لیے نہیں ہے، عقیدہ بھی عمل کے لیے ہے۔ عمل، چھوٹے بچے کی دنیا کتنی ہوتی ہے، اس کا مٹی کا گھر کوئی توڑ دے تو وہ چھوٹا بچہ روتا ہے کہ اس نے میری کائنات برباد کر دی۔ ہم جب بڑے ہوتے ہیں تو ہم کو ہنسی آتی ہے کہ کیسا پاگل تھا میں کہ مٹی کا گھر تھا کوئی توڑ دیتا تھا تو میں روتا تھا۔ مرنے کے بعد یہی کیفیت انسان کے ساتھ ہوگی کہ کیسا پاگل تھا میں کہ دنیا کے لیے اپنے دین کو بیچ رہا تھا۔ انبیاء جو باتیں کرتے ہیں نا، آج کے 50% سے زائد اکثر انسانیت نے صرف اپنا مقصود دنیا بنا رکھا ہے، خاص طور سے یورپ اور مغرب اور ویسٹرن کلچر کے انفلوئنس کے بعد یہ ماحول عام ہو رہا ہے۔ آخرت سیکنڈ نمبر پر، دنیا نمبر اول پر، بدن نمبر اول پر، روح دوسرے نمبر پر۔ تقسیم ہو گئی، درجہ بندی ہو گئی، جماعت چھوٹ رہی ہے، چھوٹے، میرا اپنا کام نہ اٹکے۔ ایک ماحول بنا ہوا ہے، وہ مغربی تہذیب کے زیر اثر جو پوری دنیا میں پھیل رہی، اور دراصل وہی دجالی تہذیب ہے۔ خیر سورہ کہف کا مذاکرہ ہوگا تو وہاں کچھ باتیں اس سلسلے کی مذاکرے میں ہم سب کریں گے۔
لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ یوں تعلیم دے رہے ہیں آخرت آپ کے لیے بہتر ہے دنیا کے مقابلے میں۔ دنیا صرف ضرورت کی ہے، اس کو ضرورت کے درجے میں رکھا جائے، آخرت بہت ہمیشہ ہمیش کی ہے، اس کے لیے اتنی تیاری کی جائے جتنا وہاں رہنا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ پیٹ میں رہنے والے بچے سے اگر کوئی ایسا ذریعہ نکل جائے، کوئی پوچھ لے کہ ابھی تو تم ماں کے پیٹ میں ہو، باہر آؤ، پہاڑ ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، تو بچہ اندر سے جواب دے گا آپ کا دماغ خراب ہے، یہاں تو گردے اور کلیجے کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں۔ لیکن وہی بچہ جب باہر آتا ہے تو مجبور ہو جاتا ہے کہ آپ کی بات صحیح تھی۔ ایسے ہی انبیاء جو بات کہتے ہیں نا کہ مرنے کے بعد دنیا سے 10 بڑی گنی جنت ملے گی، آج کے انسان کو دنیا کی آنکھوں سے سمجھ میں نہیں آتا، جیسے ماں کے پیٹ میں رہنے والے بچے کو سمجھ میں نہیں آتا۔ لیکن جیسے ہی موت کا وقت ہوتا ہے، موت کا وقت میں کہہ رہا ہوں، مرنے کے بعد نہیں، موت کا وقت، سکرات میں وہ مناظر شروع ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے مجھے یاد نہیں، میں نے کہیں کسی معتبر عالم دین کی بات ہے کہ جب اس روح کو اگر جہنم میں جانا ہوتا ہے تو وہ روح جہنم کو اور آگ کو دیکھ کے جلدی سے باہر نہیں آتی، بدن کے اندر واپس جاتی ہے، اس لیے فرشتے اس کو مار مار کے اور کھینچ کے نکالتے ہیں، اس لیے تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ۔ اور اگر نیک بندہ ہوتا ہے تو جنت اور باغ کو دیکھ کے وہ فوراً باہر آنا چاہتا ہے، اس لیے اس کی روح بہت آسانی سے قبضہ ہو جاتی ہے، موت سے ہی مناظر شروع ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ تعلیم ہمارے لیے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ یہ صرف ایک دل میں عقیدہ نہ رہے، عقیدے سے باہر آ کر کے زندگی بن جائے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہمارے لیے پیغام ہے کہ اگر سنتوں سے چمٹے رہیں، اتنا دوں گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس کا رب راضی ہو جائے، اس سے بڑھ کر خوشی کوئی نہیں۔ سنتوں پر عمل کریں گے، اللہ راضی ہو جائیں گے۔ اور آخر میں پھر یہ تعلیم کہ یتیم کو جھڑکنا نہیں، یتیم کو جھڑکنا نہیں، خالی جھڑکنا نہیں ہے یہ نہیں، بلکہ اپنے منتھلی بجٹ میں یتیم کا کوئی حصہ فکس کرنا ہے۔ ہماری 10,000 کی آمدنی ہے، 100 روپے ایسے ہو جو ہر مہینے ہماری سیلری میں سے کسی یتیم کا کفالت کرے، چاہے وہ ہمارے گھر میں وہ یتیم نہیں ہے، کسی اور کے گھر میں ہے، ہماری سعادت سمجھ کے لگ جائے۔ حضرت مولانا خلیل الرحمن سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم نے مستقل رمضان میں 2 گھنٹے اس پر بات کی کہ منتھلی بجٹ، فرمایا میں مالداروں سے نہیں کہہ رہا، مالداروں کے ساتھ ساتھ ہر اس آدمی سے کہہ رہا ہوں جو 1000 روپے مہینے کے کماتا ہے، وہ 2 روپے تو یتیم کو دے سکتا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، بجٹ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہی بجٹ پاس کروا رہا ہے قرآن۔ محتاج کا حق ہو، ڈھونڈ کر کے محتاج کو اپنی جیب سے۔ مفتی شفیع صاحب کے بارے میں مفتی تقی صاحب دامت برکاتہم نے نقل فرمایا، میرے والد صاحب الگ سے تھیلی رکھتے تھے، جس تھیلی میں مانگنے والوں کے لیے پیسے آلریڈی رکھے ہوئے ہوتے تھے، اس میں کم نہیں ہوتے تھے، یا وہ تھیلی خالی نہیں ہوتی۔ جب بھی کہیں چلے گئے، کوئی مانگنے والا آ گیا تو جیب سے نہیں دیتے تھے، اسی صدقات کی تھیلی میں سے نکال کر کے وہ پیسے دیتے تھے۔ بجٹ سسٹم۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ لِلْمُتَّقِينَ، متقین کی صفت اعدت للمتقین، جہاں قرآن نے یہ کہا دوڑو اس جنت کی طرف جو تمہارے رب نے تیار کی ہے، جس کی چوڑائی بہت زیادہ ہے، وہاں فرمایا اعدت للمتقین، جو متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی، سبحان اللہ، قرآن کتنا بیلنس ہے۔ جہاں قرآن نماز پڑھنے والے کو متقی کہتا ہے، وہاں قرآن کس کو متقی کہتا ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خرچ کرتے ہیں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی۔ سبحان اللہ۔ میں تقوی کا لفظ جب سنتا ہوں تو خرچ میرے ذہن میں آتا ہے، قرآن تو کہہ رہا ہے کہ آنا چاہیے۔ اور آگے والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے متقی۔ کتنا بیلنس ہے قرآن۔ جہاں نماز پڑھنے والے متقی، جہاں روزہ رکھنے والے متقی، وہاں تنگی میں بھی اور خوشحالی میں بھی خرچ کرنے والے متقی، غصہ پینے والے متقی۔
سجاد صاحب دامت برکاتہم بیان فرماتے ہیں، قسم کھا کے کہتا ہوں اپنے مہینے کی آمدنی کو اور اپنے مہینے کی تنخواہ کو اس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کر کے اور تقسیم کر کے دیکھو 12 مہینے میں، فرمایا میں ذمہ لیتا ہوں تمہاری روزی ڈبل ہو جائے گی۔ فرمایا آخرت کے لیے کام نہ کرو، دنیا کے لیے تو کرو کہ آمدنی ڈبل ہو جائے۔ بیائی حضرت کے الفاظ ہیں، یتیم کا حصہ، محتاج کا حصہ، یہی بجٹ قرآن پاس کروا رہا ہے۔ امت مسلمہ، کیا ویژن ہے قرآن کے نزدیک امت مسلمہ کا؟ خیر یہ تو ہم قرآن پڑھیں گے تو موقع موقع سے یہ باتیں آئے گی۔ بہرحال سورہ ضحیٰ میں ہم سب کے لیے پیغام ہے، اور ہمارے بعض حضرات نے ذکر کیا کہ جب انسان پر قبض کی حالت ہو، 2 طرح کی حالتیں انسان پر آتی ہیں، ایک بست کی حالت جس میں انسان کو خوب نماز پڑھنے کا جی چاہتا ہے، دعائیں مانگنے کا جی چاہتا ہے، اور ایک قبض کی حالت جس میں نہ دعا کا جی چاہتا ہے اور طبیعت اکھڑی اکھڑی رہتی ہے۔ فرمایا اس میں سورہ ضحیٰ کی تلاوت کرو، اس لیے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا قلب بھی ٹوٹا ہوا تھا، اپنے نبی کو اللہ نے انہی آیات کے ذریعے تسلی دی۔ فرمایا تلاوت کیجئے تاکہ وہ قبض کی حالت دور ہو جائے۔ یہ ہم سب کے لیے اس میں پیغام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے۔ آگے انشاءاللہ سورہ الم نشرح کا مذاکرہ آئندہ ہفتے کریں گے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم۔